میں اپنے باس کے ساتھ دبئی گئی۔ ان کی شان و شوکت دیکھ کر میں نے خود کو یتیم اور بے سہارا ظاہر کیا۔ باس کو بھی مجھ سے ہمدردی ہو گئی۔ ہم نے نکاح کر لیا۔ پاکستان واپس آئے تو میں نے لوٹ کر اپنے باپ کی خبر نہ لی، جس نے تنہا مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ ایک روز شاپنگ مال شاپنگ کرنے کے لیے میں گئی تو وہاں ابا نے مجھے دیکھ لیا اور بے اختیار میری طرف دوڑے چلے آئے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے گلے لگانے کی کوشش کی، میرے شوہر آگے بڑھے اور میں بالکل گمسم اپنے شوہر کے عالی شان کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ زندگی میں یہ بھی موڑ آئے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج میں اندر سے بالکل خالی ہو چکی ہوں۔ پیسے کے لالچ نے مجھے بالکل اندھا کر دیا تھا۔ جس انسان نے پوری زندگی مجھے ایک اچھی زندگی دینے میں لگائی، آج میں نے اس کے ساتھ کتنا برا کیا۔ لیکن حیرانگی مجھے میرے شوہر کے رویے پر حد سے زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ ایک بڑی کمپنی کا مالک تھا۔ اس کے علاوہ دبئی میں ان کا اپنا کاروبار تھا، اور ایک ایسا انسان جس کے پاس پیسوں کی کمی نہ ہو، وہ میرے باپ سے ملاقات کر کے اپنے ادھار کا مطالبہ کیسے کر سکتا ہے؟ اسی بات نے مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ آج مال میں بابا سے ہونے والی ملاقات نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں ابھی اپنے خیالات میں ہی گم تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے شوہر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے فوراً اپنے خیالات جھٹک دیے۔ میں نے مال میں بھی اپنے شوہر پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ یہ شخص میرا باپ ہے۔ وہ میرے باپ کے ساتھ کتنی بدسلوکی کر رہے تھے، اس کے باوجود میں نے خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ اگر میں نے ایک دفعہ بھی اپنی کیفیت ان کے سامنے ظاہر کی، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میں یتیم نہیں ہوں۔ میرے شوہر ایک نظر میں مجھ پر ڈال کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کا یہ انداز مجھے تھوڑا عجیب لگا تھا۔ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی، میرے شوہر کبھی بھی مجھے نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ان کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ فی الحال کے لیے کمرے سے باہر چلی جاؤ، میں تھوڑی دیر سکون کا سانس لینے اکیلے میں رہنا چاہتا ہوں۔ تمہاری موجودگی مجھے پریشان کر رہی ہے۔ ان کی اس بات نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ جو انسان ایک لمحہ بھی مجھے اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، ہر وقت مجھ سے محبت بھری باتیں کرتے تھے، وہ میرے حقوق ادا کرتا ہو، اچانک اس کا ایسا انداز مجھے پریشان کر رہا تھا۔ کیا ان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ وہ شخص جس کے ساتھ آج انہوں نے برا رویہ کیا، وہ کوئی اور نہیں، میرا باپ تھا؟ ابھی میں کوئی جواب دیتی جب اچانک وہ غصے سے چلائے تھے، تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ کمرے سے باہر جاؤ۔ ان کی بلند آواز پر میں بڑی طرح گھبرا گئی تھی اور فوراً ہی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ میرا دل بار بار اسی بات کی گواہی دے رہا تھا۔ میں وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھی چلی گئی اور کب ماضی اور واقعات میں کھو گئی مجھے خود معلوم نہیں تھا۔ بچپن سے ہی میں نے اپنے سر پر ماں کا سایہ نہیں دیکھا۔ شروع سے ہی میرے بابا نے اکیلے مجھے پال کر بڑا کیا تھا۔ میری پیدائش کے وقت امی کا انتقال ہو گیا تھا اور خاندان، دوست و احباب، محلے دار سب نے ہی بابا کو بولا تھا کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ آپ کی اولاد چھوٹی ہے، بیٹیوں کو ماں کے لمس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب بیٹی کو ماں چاہیے ہی ہوتی ہے۔ آپ تب کیا کریں گے؟ یہ اپنی نجی زندگی کی باتیں آپ کو کیسے بتائے گی؟ اپنی ذاتی تکلیف آپ کے ساتھ کیسے شیئر کرے گی؟ لیکن اس کے باوجود بابا نے کسی کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ انہوں نے سب کو صرف ایک ہی جواب دیا تھا کہ میری اولاد ہے، میں بڑا کر لوں گا۔ اگر میں نے اس کے لیے سوتیلی ماں کا انتخاب کیا، وہ سوائے میری بیٹی کو اذیت دینے کے اور کچھ نہیں دے گی۔ آج تک نہ سوتیلی ماں کبھی سگی بن پائی ہے اور نہ کبھی بن سکے گی۔ کبھی نہ کبھی اس کی دل میں یہ خیال ضرور آئے کہ میں کیوں کسی اور کے اولاد کو سینے سے لگاؤں۔ وہ دوسری اولاد کا مطالبہ کرے گی، اور میں اب مزید بچے نہیں چاہتا۔ میں اپنی بیٹی کو ہی ایک ایسی زندگی دینا چاہتا ہوں جس میں کبھی بھی وہ یہ شکایت نہ کر سکے کہ میرے باپ نے مجھے سکون بھری زندگی نہیں دی۔ جب بڑی ہوئی مجھے بابا کے خیالات کا علم ہوا۔ مجھے میرے باپ سے عشق ہو گیا تھا۔ کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا کیسے سوچ سکتا ہے؟ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی۔ مجھے کبھی کبھی بہت رونا آتا تھا۔ میرے بابا کتنے اکیلے ہیں، میں بچپن سے ہی سمجھدار تھی۔ میں نے کبھی اپنے باپ سے بے بنیاد ضد نہیں کی تھی۔ اگر کوئی چیز ضرور چاہیے ہو تو تب میں بابا سے کہتی کہ البتہ، میں خاموشی رہتی، صرف یہ سوچ کر کہ میرے بابا پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ ان کی کوئی اچھی نوکری نہیں تھی، بہتر یہی ہے کہ جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلاؤں۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، حالات تبدیل ہوتے گئے، میرے دل میں امنگ آنے لگی تھی۔
کہ کاش میں بھی اچھے کپڑے پہن سکوں۔ تعلیم مجھے مل رہی ہے، مگر جو آزادی اور خاندان کی لڑکیوں کے پاس ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ موبائل ہونا چاہیے، ایک اچھی زندگی ہونی چاہیے جس میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اور جیسے ہی یہ خیالات میری زندگی میں شامل ہونا شروع ہوئے، میری زندگی بربادی کی طرف جانا شروع ہو گئی۔ میں نے بابا سے ڈرتے ڈرتے موبائل کا ذکر کیا۔ بابا، میں میٹرک کلاس میں آ گئی ہوں، میری ہر دوست کے پاس موبائل ہے، آج کل موبائل کے ذریعے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اکثر کوچنگ کی چھٹی ہوتی ہے لیکن مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا اور میں چلی جاتی ہوں، پھر وہاں جا کر مجھے واپس آنا پڑتا ہے۔ جبکہ بابا نے فوراً بولا تھا کہ تم اپنے استاد کو میرا نمبر دے دو، مجھے فون کر کے وہ بتا دے، جبکہ میں نے جان بوجھ کر منع کر دیا۔ بابا، ٹیچر کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک بچے کو فون کر کے بتائیں، وہ ڈائریکٹ واٹس ایپ کر دیتے ہیں، اور آپ کے پاس تو پرانے زمانے کا بٹن والا موبائل ہے۔ میری بات سن کر بابا خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ دیر بعد یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ ابھی فی الحال میں تمہیں موبائل نہیں دینا چاہتا، تم ابھی چھوٹی ہو، آج کل کا زمانہ بہت خراب ہے، تمہاری ماں بھی نہیں ہے جو تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھائے۔ جب تم بڑی ہو جاؤ گی، شادی کے قابل ہو جاؤ گی، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے موبائل فون گفٹ کروں گا اور اچھا والا دوں گا۔ لیکن میرے اترتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بابا سے رہا نہ گیا اور انہوں نے اگلے ہی دن مجھے بڑا اسمارٹ فون لا دیا۔ میری زندگی میں بہار آ گئی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے زندگی کی ہر خواہش پوری ہو گئی۔ مجھے اب کپڑوں سے، جوتوں سے، کسی بھی چیز سے لگاؤ نہیں تھا۔ میں نے اپنا دل موبائل میں ہی لگا لیا تھا۔ گھر کے سارے کام کر کے، پڑھائی کر کے میں موبائل لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ دوستوں کے ذریعے مجھے انسٹاگرام، فیس بک اور مزید موبائل ایپ کے بارے میں پتہ چلتا تھا، جس کے ذریعے میرے اب سوشل میڈیا کے کئی دوست بن گئے تھے، جن کے ساتھ رات دیر تک باتیں کر کے میں اپنا دل بہلا لیتی تھی۔ اسی درمیان میری دوست ایک کنزا نامی لڑکی سے ہوئی۔ وہ مجھ سے عمر میں تقریباً 5 سال بڑی تھی، لیکن بے انتہا خوبصورت اور سمجھدار تھی۔ اس نے ہی مجھے مشورہ دیا تھا کہ تم میٹرک کر چکی ہو، تمہیں چاہیے فرسٹ ایئر کے ساتھ ساتھ تم نوکری بھی کرو۔ پہلے میں نے اس خیال کو سختی سے جھٹک دیا تھا کہ بابا نوکری کے لیے کبھی کچھ راضی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے میری پرورش کے لیے دوسری شادی نہیں کی تھی تاکہ میں بگڑ نہ جاؤں۔ مجھے ہر چیز دینے کے لیے وہ دن رات محنت کرتے تھے۔ اگر میں نے ان کے سامنے نوکری کی خواہش رکھی، وہ بہت ناراض ہوں گے۔ مگر کنزا کے مسلسل دباؤ کو محسوس کرتے ہوئے میں نے بابا کے سامنے نوکری کی بات کہہ دی۔ مجھے لگا کہ بابا خفا ہو جائیں گے، لیکن وہ خفا نہیں ہوئے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ بات میں بھی نہیں تم سے کرنا چاہتا تھا کہ تم نوکری کرو، تمہاری پڑھائی ضائع نہیں کرنی چاہیے، تم اپنے ہی اسکول میں ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرو۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں بچوں کو بھی پڑھاؤں گی، میرا اسکول بھی ختم نہیں ہوگا اور میرے ہاتھ میں 4 پیسے بھی آ جائیں گے۔ کوئی سا بڑی ذمہ داری پرنسپل میڈم مجھے دیں گی، ہیلپر کے طور پر ہی رکھا جائے گا۔ میں نے جب یہ خیالات کنزا کو بتائے، اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا۔ ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کرو گی، تم میری کمپنی میں لگو، تمہیں ماہانہ 30,000 روپے ملیں گے۔ اگر تم اسکول میں ٹیچنگ کرنے کے لیے گئی تو وہاں میں 5,000 پکڑا کر یہ لوگ خاموش کروا دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم تھوڑا انتظار کر لو، میں تمہارے لیے کمپنی میں بات کرتی ہوں۔ میں نے اسے منع کر دیا تھا کہ فی الحال اگر بابا نے مجھے اسکول کی اجازت دے دی ہے تو میں صرف ابھی اسکول میں ہی جاب کرنا چاہتی ہوں، میں بابا کے خلاف نہیں جانا چاہتی، اور ابھی میرے پاس تعلیم نہیں ہے۔ کمپنی میں کام کرنے کے لیے بھی انسان کے پاس تعلیم ہونا چاہیے۔ میں تمہاری بات کا مطلب سمجھتی ہوں، تم خوبصورتی کی وجہ سے کہتی ہو کہ مجھے وہاں نوکری مل جائے گی، لیکن فی الحال میں بابا کی بات پر ہی قائم رہوں گی۔ جب تک میری انٹر کی ڈگری پوری نہیں ہو جاتی، میں اسکول نہیں چھوڑنا چاہتی۔ کنزا نے میرا بہت برین واش کیا تھا، تم غلط کر رہی ہو، تم اپنا نقصان کر رہی ہو، وقت ضائع ہوگا، لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی تھی اور اپنا اسکول جوائن کر لیا تھا۔ صبح میں کالج جاتی تھی اور کالج سے واپس آنے کے بعد میں دوپہر کی شفٹ میں اسکول چلی جاتی تھی۔ وہاں سے میری واپسی 5 بجے ہوتی تھی اور پھر میں گھر میں ٹیوشن کے بچے بھی پڑھاتی تھی۔ زندگی میں نے صرف اور صرف اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لی تھی کہ اب میرا میٹرک ہو چکا ہے، مجھے بچپنا چھوڑ کر سمجھداری کو مظاہرہ کرنا ہوگا، اور سمجھداری تبھی آئے گی جب میں اپنا پیسہ خود کمانا شروع کر دوں گی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے اور میری انٹر کی ڈگری پوری ہو گئی تھی۔ اسی درمیان میری کنزا سے الکی سلام دعا تھی۔
میں زیادہ اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ سوشل میڈیا پر میرے اور بھی کئی دوست تھے، لیکن میں ان کو بھی زیادہ منہ نہیں لگاتی تھی، کیونکہ میں اپنا کام اور پڑھائی میں اس قدر مصروف ہو گئی تھی کہ میرے پاس کسی فالتو چیز کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جب میرا انٹر پورا ہوا، میرا دماغ اب کھلنا شروع ہو گیا تھا۔ مسلسل 2 سال میں نے نوکری کی تھی، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ یعنی 24 مہینے میں نے نوکری کی تھی، اور اس بات نے مجھے اتنا شعور دے دیا تھا کہ میں اب کمپنی میں نوکری کر سکتی تھی۔ میں نے کنزا سے اس حوالے سے بات کی تو وہ فوراً راضی ہو گئی کہ دبئی سے کچھ وقت پہلے ہی باس آئے ہیں، اور انہوں نے لڑکیوں کی نوکری میں بھی نکالی ہے۔ تمہاری نوکری لگ جائے گی، اور ماہانہ تمہیں 30,000 ملیں گے، بلکہ 40,000 بھی ملیں گے۔ میں بہت خوش ہوئی، اور میں نے اسے اپنی سی وی، اپنے باقی ڈاکیومنٹس وغیرہ دے دیے۔ اگلے ہی دن کنزا نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے لیے میں نے بات کی تھی، اور انہوں نے تمہیں سی وی دیکھ کر تمہیں یس کر دیا ہے۔ پہلے پہل میں گھبرائی، اب بابا سے کس طرح بات کروں گی؟ کیا وہ راضی ہو جائیں گے؟ میرے دماغ میں سب سے پہلے خیال یہی آیا، میرے بابا کا۔ اور پھر میں نے ہمت کر کے اپنے بابا کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اس طرح مجھے ایک نوکری مل رہی ہے، وہ بھی 40,000 کی۔ دیکھیں، میں اس نوکری کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی۔ مجھے آگے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے۔ انسان جب تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اس کے پاس شعور خود آ جاتا ہے۔ بابا نے مجھے سمجھایا تھا کہ بیٹا، اب آگے پڑھائی جاری رکھو۔ میں تمہاری اب شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے لیے بہت اچھے رشتے آ رہے ہیں، میں ان میں سے ہی کوئی ایک فائنل کر دوں گا۔ لیکن میں اس بار سختی سے بابا کے ساتھ پیش آئی تھی کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ نے اپنی صحت دیکھی ہے، آپ اکیلے کیسے میری شادی کریں گے؟ شادی کے لیے بھی پیسہ چاہیے ہوتا ہے، شادی 2-3 ہزار میں نہیں ہو جاتی۔ میری بات سن کر بابا فوراً انکار کر چکے تھے۔ میں تمہارے پیسے سے تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ تم نے جتنا بھی کمایا وہ تمہارا ہے، تم اسے اپنے کھانے پینے کی، پہننے اوڑھنے میں لگا سکتی ہو۔ تمہاری شادی کی ذمہ داری میری ہے۔ لیکن میں نے منع کر دیا تھا کہ آپ جتنا میرے لیے کر سکتے تھے آپ نے کر دیا۔ ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں تو پھر اولاد پر ہوتا ہے کہ وہ کب تک اپنے ماں باپ کو کمانے دیں گے، اور میں اب اپنے باپ کو کماتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے نوکری شروع کر دی۔ پہلے دن ہی میری ملاقات شہروز گیلانی سے ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اتنا حسین اور خوبصورت باس میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے بہت ہی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر کے بات کی تھی۔ میں نوکری کے لیے بہت کم عمر تھی۔ انہوں نے فوراً مجھے رکھ لیا تھا اور بطور سیکیورٹی رکھا تھا، اور جب وہ میٹنگ وغیرہ میں جاتی تو ان کا مقام تھوڑا اونچا ہوا، امپریشن اچھا پڑے۔ یہ سب چیزیں مجھے نامناسب لگی تھی، کیونکہ میں ایک بہت ہی عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکن نوکری اور پیسہ انسان کو سب کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ نوکری شروع ہو چکی تھی اور میں نے کمپنی جانا شروع کر دیا۔ شروعات کے دن مجھے بہت مشکل لگے تھے، کیونکہ جب مجھے کام سمجھایا گیا تھا تو مجھے اتنی آسانی سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک انسان جو 5 گھنٹے اسکول میں نوکری کرتا ہو، چھوٹے بچوں کو پڑھاتا ہو، اس کے سر پر اچانک اتنی بڑی ذمہ داری آ جائے، اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ مگر کنزا نے مجھے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا تھا کہ تمہیں ہر نظام اب طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ اگر باس نے تمہیں اپنی سیکرٹری بنا لیا ہے، یعنی آگے بھی تمہارا پروموشن ہونے کا چانسز ہیں۔ اب تم تھوڑی سمجھدار ہو جاؤ۔ ان کی باتیں مجھے واقعی ہی حوصلہ دیا تھا، اور میں نے محض 15 دن میں ہی کام سیکھ لیا۔ اب زیادہ تر میں ان کے ساتھ باہر ہوٹل وغیرہ میں میٹنگ اٹینڈ کرنے جاتی تھی۔ اسی درمیان انہوں نے مجھے آفر کی کہ اب میں ان کے ساتھ دبئی چلوں۔ پہلے پہل میں نے انکار کر دیا کہ بابا نہیں مان پائیں گے۔ یہ بات میں نے ان کو نہیں بتائی تھی، کہ میں نے صرف ان کو اتنا ہی بتایا کہ میرے خاندان کے لوگ تھوڑے سخت مزاج ہیں، کہیں وہ برا نہ مانیں۔ دراصل کنزا نے نوکری کی شروعات میں مجھے منع کر دیا تھا کہ اپنے بابا کا ذکر ان کے سامنے نہیں کرنا۔ اگر تم نے ان کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ تمہارے آگے پیچھے کوئی ہی نہیں ہے، تمہیں پیسے بھی اچھے ملیں گے اور یہ پروٹوکول بھی اچھا دیا جائے گا، کیونکہ ان کے دل میں غریب اور یتیم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہمدردی ہے۔ دیکھو، میرے بابا زندہ ہیں، لیکن میں نے ان کے سامنے یہی ظاہر کیا ہوا ہے کہ میرے بابا مر چکے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں خاموش تھی، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آپ میری سیکرٹری، آپ کا پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اور آپ کو میرے ساتھ دبئی جانا ہی پڑے گا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے اب بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کیونکہ بابا اتنے سخت مزاج کے تھے کہ وہ کبھی بھی مجھے باہر نہیں جانے دیتے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں بابا کو بغیر بتائے چلی جاتی ہوں۔ واپس آنے کے بعد ان کا سامنا کر لوں گی۔
ہیں جان سے ماریں گے تو نہیں؟ میری بات سن لیں گے؟ میں نے ایک خط چھوڑا تھا اور اپنے باس کے ساتھ دبئی کے لیے روانہ ہو گئی تھی، اس بات سے انجان کہ یہ ٹرپ میرے لیے کیسی مشکلات لے کر آنے والا ہے۔ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر بھی میرا دل بہت بری طرح ڈر رہا تھا۔ مجھے جانا چاہیے جس باپ نے مجھے زندگی بھر ایک ایسی زندگی دی جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں، کیا میں اس باپ کو دھوکہ دے سکتی ہوں؟ مگر اب ہوائی جہاز پرواز کر گیا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے باس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ جب انہوں نے میرے ہاتھ کو ہلکا دبایا تو بولے، ارے آپ ڈرے نہیں، ابھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ آپ کا پہلا ٹرپ ہے؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، آپ بس آنکھیں بند کر لیں، کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ ان کے کہنے پر میں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور واقعی میں تھوڑی دیر میں ہی خود کو سنبھال گئی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے ہم دبئی پہنچ گئے تھے۔ سب سے پہلے ہم سیدھا میٹنگ کرنے کے لیے گئے تھے کیونکہ مہمان آ گئے تھے۔ وہاں ہم نے میٹنگ بہت اچھے طریقے سے کی تھی اور پھر ہوٹل چلے گئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ وہاں پر ہم ٹھہریں گے، مگر وہاں جا کر سر نے صرف اتنا بولا تھا کہ یہاں اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر لیں، اس کے بعد ہمیں میرے بنگلے پر جانا ہے۔ میں حیران ہو کر بولی، کیا آپ کا یہاں گھر ہے؟ انہوں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور بولے، ظاہر سی بات ہے، جب میں یہاں بزنس کر رہا ہوں تو رہنے کے لیے جگہ بھی تو لوں گا۔ اب ہر دفعہ اپنے مہینوں کے لیے آگے میں آؤں گا تو کیا صرف ہوٹلز میں رہوں گا؟ ان کی بات واقعی ہی مناسب تھی۔ مجھے لگا تھا کہ 3 کمرے کا کوئی فلیٹ ہوگا، لیکن جب ہم ان کی رہائش گاہ پر پہنچے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ایسا گھر میں نے ٹی وی ڈراموں میں ہی دیکھا تھا، اتنا عالیشان، اتنا خوبصورت۔ میرا دل بے ایمان ہونے لگا۔ باس اتنے امیر ہیں، میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے تھے۔ مجھے الگ کمرے میں ٹھہرایا گیا تھا اور کسی شہزادی کی طرح میرا خیال رکھا گیا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی ملازمہ آ کر مجھے جوس دے جاتی، کوئی کھانا دے جاتا۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ میرے باس مجھے پسند کرتے ہیں، لیکن ان کی ایسی زندگی کا انداز ہرگز نہیں تھا۔ میں نے فوراً اپنے خیالات کنزا سے ظاہر کیے تھے۔ تب اس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ آج تک باس کبھی کسی سیکریٹری کو یا کسی امپلائی کو دبئی لے کر نہیں گئے۔ تمہارے پاس موقع ہے، تم ان کو اپنی طرف مائل کرو اور اپنی زندگی ان کے ساتھ شروع کر دو۔ زندگی بہت بڑی ہے، تمہارے بابا تمہاری شادی کسی غریب سے کروائیں گے، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے لیے مناسب فیصلہ کر لو۔ اس کی بات مجھے درست لگی تھی اور میں نے بیٹھے بیٹھے ارادہ کر بھی لیا تھا۔ میں باس سے بات کرتی ہوں اور اپنی زندگی ان کے ساتھ شروع کر دیتی ہوں۔ ایک لڑکی اپنے لیے ہم سفر منتخب کر سکتی ہے۔ مجھے ساری زندگی اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن انہیں چھوڑ کر جانا ہی تھا، لیکن میں بہت یہ بات کیسے بتاؤں گی کہ میں یتیم ہوں؟ وہ اگر مجھ میں دلچسپی لے رہے ہیں تو صرف یہی سوچ کر کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، میں بے سہارا ہوں۔ اس کے باوجود میں اتنی باہمت رہتی ہوں۔ انہیں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ باس کو یہ نہیں بتانا کہ میرے بابا زندہ ہیں، ان کے سامنے یہی ڈرامہ جاری رکھنا ہے۔ ہماری واپسی 2 دن بعد ہو گئی تھی اور اس درمیان میں نے بند لفظوں میں اپنے دل کا حال باس کو بتا دیا تھا۔ یہ میرے لیے سب سے بہترین وقت تھا اور میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ باس تھوڑا ناراض ہوں گے، لیکن ان کا رد عمل میری سوچ سے بالکل برعکس تھا۔ انہوں نے میری سوچ کو بڑھاوا دیا اور مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ آپ پاکستان واپس جا کر تبدیل نہیں ہونا، جبکہ میں اپنے دل میں خود کو پکا کر چکی تھی۔ مجھے ڈر اب بابا کا تھا کہ میں ان کا سامنا کیسے کروں گی۔ 2 دن کے بعد جب میں گھر پہنچی، بابا کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ بیمار ہو گئے تھے، انہیں لگا کہ میں کہیں چلی گئی ہوں، کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہوں۔ مگر جب میں نے ان کو بتایا کہ میں دبئی گئی تھی بزنس ٹرپ پر، وہ بہت ناراض ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پورا دن بات نہیں کی تھی۔ خاندان والوں نے بابا کا دماغ بہت خراب کیا تھا، لیکن مجھے دیکھتے ہی وہ پرانی باتیں بھول گئے تھے اور میری معافی مانگنے پر راضی بھی ہو گئے تھے۔ 2 دن انہوں نے زبردستی مجھے گھر میں رکھا تھا کہ تم کام پر نہیں جاؤ گی۔ بابا کی مرضی کے بغیر میں کچھ نہیں کرتی تھی، اس لیے میں گھر میں ٹھہر گئی۔ اسی درمیان سر کا بار بار مجھے فون آ رہا تھا، آپ کام پر کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کے دماغ میں اب کیا چل رہا ہے؟ میں نے صرف یہی بہانہ بنایا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے تھوڑا ریسٹ چاہیے۔ انہوں نے مجھے زور دیا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کہاں رہتی ہیں؟ مجھے ایڈریس دیں۔ لیکن میں نے بات کو گھما دیا کہ میں ایک رشتہ دار کے گھر میں رہتی ہوں، آپ وہاں نہیں آ سکتے، میرے لیے مشکل ہوگی۔ 2 دن بعد جب میں کمپنی واپس گئی تو باس نے مجھے اپنے کیبن میں بلا لیا اور مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا۔ میرے 2 دن نہ جانے پر انہوں نے بہت سی باتیں اپنے ہی دماغ میں سوچ لی تھیں۔
میں اسی پل راضی ہو گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو شادی دھوم دھام سے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نکاح میرے گھر پر سادگی سے کر لیتے ہیں، ولیمہ میری ذمہ داری ہے اور میں دھوم دھام سے کر لوں گا۔ میں نے ہاں بول دی تھی اور اسی پل ہم سر کے گھر چلے گئے۔ وہیں پر میرا نکاح ان کے ساتھ ہو گیا تھا اور میں اپنے باپ کے گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ کر سر کے پاس آ گئی تھی، اپنی نئی زندگی شروع کر لی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں بابا کے پاس جاؤں، ان کو اپنے دل کی باتیں بتاؤں، میں نے کیا قدم اٹھایا، انہیں ہر تفصیل بتاؤں۔ لیکن مجھے اب ڈر تھا کہ میں ایسے انسان کی بیوی ہوں جس کے ہاتھ میں پاور ہے۔ اگر ان کو ذرا بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ میں جھوٹ بھول کر ان کی زندگی میں شامل ہوئی ہوں تو نہ جانے کیا ہوگا۔ میں اب ایسی زندگی کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ انسان کے ہاتھ میں اگر چند پیسے آ جائیں تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ زندگی پرامن تھی، مجھے بابا بہت یاد آتے تھے، میرا دل بہت روتا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ میں کسی بھی طرح اپنے باپ کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن اپنے شوہر کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے دل میں پہرے بٹھا لیے تھے کہ اب بابا سے رشتہ ختم ہو چکا ہے، مجھے اپنے دل کو سمجھانا ہوگا۔ راتوں کو مجھے نیند نہیں آتی تھی ان خیالات سے کہ میرا باپ کیسے زندگی گزار رہا ہوگا۔ انہوں نے میری خاطر دوسری شادی بھی نہیں کی اور میں اپنے مفاد کے لیے انہیں چھوڑ کر آ گئی، انہیں جیتے جی مار دیا۔ کبھی کبھی میرے دل میں جاتا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ میں اتنی بڑی بیٹی ہو کر پیسوں کی خاطر میں نے ایسا کیوں کیا؟ مگر اب میں بے بس ہو گئی تھی، اور اس حد تک بے بس ہو گئی تھی کہ اگر میرا دل بھی چاہے تو میں تب بھی بابا سے نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ مجھے میرے شوہر کے مزاج کا معلوم ہو چکا تھا کہ انہیں جھوٹ بولنے والے لوگ بالکل پسند نہیں تھے۔ جھوٹ بولنے والے لوگوں کو وہ اپنی زندگی سے نکال دیتے تھے۔ میرے سر پر ماں کا سایہ نہیں تھا، باپ سے میں پہلے ہی لڑ چکی تھی۔ اگر میرے شوہر نے بھی مجھے چھوڑ دیا میں کہاں جاؤں گی؟ اس لیے میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ اب جو بھی کرنا ہے قیامت کے دن ہی کرنا ہوگا۔ اب تمہارے لیے تمہارا باپ واقعی مر چکا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے اور میں آج اپنے شوہر کے ساتھ مال شاپنگ کرنے کے لیے گئی، اس بات سے انجان کہ آج میری زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ میں اپنے شوہر کے ہمراہ ارد گرد سے بیگانہ ہو کر شاپنگ کر رہی تھی جب اچانک مجھے دائیں جانب میرے باپ کی جھلک محسوس ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میرے ذہن کا وہم ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا بابا میری طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، لال آنکھیں، بکھرے ہوئے بال، حالت بھی کافی ناساز ہو رہی تھی۔ قریب آتے ہی انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی تھیں اور میں نے رو پڑی تھی۔ وہ مجھے گلے لگاتے ہوئے اچانک جب میرے شوہر نے میرے بابا کو زور سے پیچھے دھکیلا تھا، میں پریشان ہو کر آگے بڑھی تھی جب میرے بابا کا گریبان تھام کر میرے شوہر بولے، میرے پیسے نکالو جو تم نے ادھار مجھ سے لیے تھا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ کبھی میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی؟ میرے پیسے دو، اچھا ہوا آج تمہاری اور میری ملاقات ہو گئی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میرے پیسے نکالو۔ جبکہ میں حیران ہو کر اپنے شوہر کو اس رد عمل کو دیکھ رہی تھی کہ وہ میرے باپ سے کون سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ میں ابھی کچھ کہتی جب وہ ایک بار پھر دھاڑے تھے، تم میرے پیسے دے رہے ہو یا پھر میں پولیس کو بلاؤں؟ تم کیا سمجھتے تھے تم بھاگ جاؤ گے اور میں تم تک نہیں پہنچ پاؤں گا؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ تھامتے؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو روکوں، یہ میرے بابا ہیں، ان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھیں، خدا کے لیے رک جائیں۔ مگر میرے دل میں ایک ڈر تھا کہ اگر میں نے ایسا کچھ کیا تو میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا اور وہ جھوٹ برداشت نہیں کر پائیں گے، اور یہ بابا سے کون سا ادھار کے پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ابھی وہ دوبارہ ان کو جھنجھوڑتے اسی درمیان سیکیورٹی گارڈ آ گئے تھے۔ ان لوگوں نے بابا اور میرے شوہر دونوں کو الگ الگ کیا، اور جبکہ میں ایک طرف کھڑی ہو کر مسلسل رو رہی تھی، میرے بابا میرے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولے، میں تمہارے پیسے دے دوں گا، مجھے تمہارے پیسے یاد ہیں اور تمہاری بیوی میری بیٹیوں جیسی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما، میں صرف اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ بابا کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکتا رہ گیا، لیکن اس بات کو کرنا مجھے سکون دے گیا تھا کہ شاید ان کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ شخص میرا باپ ہے۔ میرے شوہر نے میرے باپ کو انگلی دکھائی تھی اور چلا کر بولا تھا کہ صرف اور صرف ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس، مت بھولو، مجھے تمہارے گھر کا ایڈریس معلوم ہے، تمہارے گھر میں گھس کر تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا
جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ 1 ہفتے کے اندر اندر میرا پیسہ مجھے واپس کر دینا۔ یہ کہہ کر میرے شوہر میرے قریب آئے تھے، میری کلائی کو تھاما تھا اور باہر کی طرف بڑھ گئے تھے، جبکہ میں نے بے بسی سے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا، جب نم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے کی بے بسی مجھے رکنے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن میں اس وقت اس حد تک مجبور تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھے زبردستی گھر لے آئے اور انہوں نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ یہ انہوں نے کیوں کیا، یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا انہیں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ وہ شخص میرا باپ ہے؟ لیکن بابا اور میرے شوہر کو کیسا ادھار تھا جو مجھے معلوم نہیں تھا۔ کافی دیر تک میں باہر ہی بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر نیچے آ گئی تھی۔ اکثر میں نے اپنی خالہ کے منہ سے یہ بات سنی تھی کہ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ یہی سوچ کر میں کچن میں گھس گئی اور اس کے لیے کھانا بنانے لگی۔ میں نے ان کی پسند کی نہاری بنانے کا سوچا تھا۔ کھانا بنانا مجھے شروع سے آتا تھا۔ ماں کا نہ ہونا میرے لیے بہت بھاری تھا۔ بچپن سے ہی کچن میں گھس گئی تھی اور کھانا وغیرہ بنانا سیکھ لیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے لگا کر میں نے اپنے شوہر کے لیے نہاری اور روٹیاں بنائی اور کھانا لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں نے کوئی دفعہ کھانا وغیرہ بنایا تھا اور میرے شوہر نے بہت شوق سے کھایا تھا۔ ان کو میرے ہاتھ کا کھانا بہت پسند تھا۔ میں کمرے میں ابھی داخل ہی ہوئی تھی کہ جب میرے شوہر کے غصے بھری آواز سنائی دی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ کمرے سے باہر جاؤ، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے سے باہر نکالا ہے تمہیں، پھر منہ اٹھا کر چلی آئی ہو۔ ان کی بات سن کر میں گھبرا کر بولی، آپ نے صبح بھی ٹھیک سے ناشتہ نہیں کیا تھا، اب کھا لیں۔ میں نے آپ کے لیے آپ کے پسند کی نہاری بنائی ہے اور بہت محنت سے بنائی ہے، اور آپ کو ہوا کیا ہے؟ مال جانے سے پہلے تک آپ کتنے اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے، اب اچانک اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ دھاڑی، تمہاری اصلیت مجھے معلوم نہیں تھی، اب تمہاری اصلیت مجھے پتہ چل گئی ہے، اور بہتر ہوگا یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ میرا تم وہ روپ دیکھو گی جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ میری اب انتہا ہو گئی۔ بے شک میرے دل میں یہ ڈر موجود تھا کہ کہیں میرے شوہر مجھے چھوڑ نہ دیں، لیکن اس طرح میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ مجھے حقیقت کا پردہ چاک کرنا ہی تھا۔ میں نے کھانا ان کے سامنے رکھا تھا اور زمین پر ہی ان کے پاؤں کے قریب بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی، کیا بات ہے؟ ایسی کون سی میری اصلیت آپ کو معلوم ہو گئی ہے جو آپ مجھے کمرے میں ہی برداشت نہیں کر رہے؟ آپ مجھے سب کچھ بتائیں، کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک آپ مجھے حقیقت نہیں بتائیں گے مجھے سچائی کا علم کیسے ہوگا؟ لڑائی بھی تب کرنی چاہیے جب حقیقت معلوم ہو۔ مجھے بات ہی نہیں پتہ اور آپ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میری بات سن کر میرے شوہر بولے، تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ تم یتیم ہو؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے اپنے جیتے ہوئے باپ کو مار دیا۔ ایک دفعہ بھی تمہیں اس آدمی کا خیال نہیں آیا جس نے تمہارے لیے دوسری شادی نہیں کی، جس نے تمہارے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اور تم نے چند پیسوں اور عیاشی کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا؟ ان کو پلٹ کر نہیں دیکھا، اور ان کی بات سن کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میرے شوہر کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ مزید بولے، کس رشتہ دار کے گھر تم رہتی تھی؟ آج تم مجھے ان سے ملا کر لاؤ، معلوم تو ہو میری بیوی کس خاندان میں پلی بڑی ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو اگر میں گہرائی میں نہیں گیا تو کیا مجھے سچائی بھی معلوم نہیں ہو پائے گی؟ اب تم سچائی اپنے منہ سے بتا رہی ہو یا پھر میں سختی سے پیش آؤں؟ ان کی بات سن کر میرے چہرے کی ہوائیں اڑ گئی۔ واقعی ایسا لگتا تھا کہ جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، آسمان سر پر آن گرا ہو۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا واقعی مجھے اب حقیقت بتا دینی چاہیے یا میرے شوہر ہوا میں تیر چلا رہے ہیں؟ کیا مجھے یہ اڑتا تیر خود میں لینا چاہیے؟ دماغ میں کوئی طرح کے خیال، مگر فی الحال میں پھنس گئی تھی۔ میں اب جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ میں نے سر جھکا کر روتے ہوئے الف سے یہ تک سب بتا دیا تھا کہ زندگی اتنی مشکل تھی کہ میں اتنا زیادہ آسائش نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اور مجھے آپ سے محبت بھی ہو گئی تھی۔ میری بات پر وہ ناراض ہو کر بولے، اگر تم مجھے اپنے باپ کے بارے میں بتا دیتی تو کیا میں تب بھی تم سے شادی نہ کرتا؟ میں نے جب تم سے تمہاری جانچ پڑتال کیے بغیر شادی کی ہے تو تمہارا باپ، اگر باپ زندہ ہوتا میں تب بھی تم سے شادی کرتا۔ مجھے تم سے محبت اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ تم بے سہارا ہو، تم یتیم ہو۔ مجھے تم سے محبت تمہاری اخلاق، تمہاری خوبصورتی، تمہارے انداز سے ہوئی تھی۔ تم کتنی سلیقہ مند اور باوقار ہو، اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ تم یتیم ہو۔ میں نے سر جھکا لیا تھا۔ میرے باس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا
چند لمحے وہ خاموش رہے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اور جس آدمی کا آج میں نے مال میں گریبان پکڑا تھا وہی آدمی تمہارا باپ ہے نہ؟ سچ بتانا، میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا، یعنی واقعی انہوں نے ہوا میں تیر چلایا تھا اور میں وہ اڑتا ہوا تیر خود پر لے چکی تھی؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ میری بات سن کر وہ بولے، تمہیں پتہ ہے کہ آج میں نے تمہارے باپ کا گریبان جان بوجھ کر پکڑا تھا، صرف اس امید پر کہ تم آگے بڑھ کر مجھے روکو گی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میں بے حد مجبور ہو گئی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ ڈر گیا تھا کہ اگر سچائی معلوم ہوئی آپ مجھے طلاق دے دو گے۔ میں ڈر گئی تھی کہ میں نے آپ کو سمجھ لیا ہے کہ آپ جھوٹ بولنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، اور اگر آپ مجھے طلاق دے دیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ میری بات سن کر وہ میرا بازو تھام کر بولے، میرا نام شہروز گیلانی ہے، اتنی بڑی جائیداد، اتنا بڑا کاروبار، گاڑیاں، سب ایسے ہی نہیں بنائی، مستقل مزاج ہونا پڑتا ہے، رشتوں کے ساتھ بھی اور کام کے ساتھ بھی۔ اگر میں نے تم سے شادی کی ہے تو تمہاری ذمہ داری میری ذمہ داری ہے، اگر تم کوئی غلطی کرو گی وہ غلطی بھی میری ذمہ داری ہوگی، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ تمہارا ہر کیا ہوا کام میرا ہے، کیونکہ تم سے میں نے شادی کر کے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ مجھے اس بات کا علم شادی کی پہلی رات ہی ہو گیا تھا کہ تمہارا باپ زندہ ہے۔ میں نے تمہارے بارے میں نکاح سے ایک دن پہلے جانچ پڑتال کروائی تھی، لیکن مجھے تم سے اتنی محبت تھی کہ میں جان بوجھ کر خاموش رہا، اور پھر اندرونی معلومات کر کے لیے تمہارے باپ تک پہنچا اور ان کو بھی میں نے سب کچھ بتا دیا۔ ان کو میں نے 1 روپے کا بھی ادھار نہیں دیا ہے۔ آج میں نے ان کو مال بلایا تھا صرف اس لیے کہ تم ان سے مل پاؤ۔ میں تمہاری راتوں کی بے سکونی دیکھتا تھا، نمازوں میں تمہیں روتے ہوئے دیکھتا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا میری بیوی کس تکلیف سے گزر رہی ہے؟ ان کی بات سن کر میں ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ وہ مزید بولے، مال میں یہ تماشا لگایا صرف میں نے تمہارے لیے، تاکہ شاید تم تڑپ کر اپنے باپ کو بچاؤ گی، میرے اور ان کے درمیان آؤ گی، تم خود اپنی حقیقت اپنے منہ سے بتاؤ گی، لیکن تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا میں تمہیں اتنے سخت طریقے سے دیکھتا تھا کہ تم کبھی میرے سامنے سچ بھی نہ بتا سکو؟ اگر اس کے علاوہ بھی تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا تم سے کچھ بھی برا ہوا ہے، کیا تم اسی طرح مجھ سے ڈر کر رہوگی؟ ہم دونوں کے درمیان پیسہ، جائیداد، رتبہ نہیں آنا چاہیے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ہماری غلطیاں ایک دوسرے کی ہیں، ہماری محبت، ہمارا فائدہ، ہمارا منافع بھی ایک دوسرے کا ہے۔ تو اس طرح اگر تم مجھ سے باتیں چھپاؤ گی تو مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، اور میں تمہیں معاف کر چکا ہوں کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ تمہارے بابا اس رشتے سے بہت خوش ہیں، لیکن وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم سے شکایت کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان کو روکا ہے۔ جب تک وہ خود آپ کی دہلیز پر چل کر نہیں آئے گی تب تک آپ نہیں ملنا اور نہ ہی اسے معاف کرنا۔ میں نے اپنے شوہر کے پاؤں پکڑ لیے اور ان سے روتے ہوئے معافی مانگی کہ یہ سب کنزا کا کیا دھرا ہے۔ اس نے میرے دماغ میں یہ خرافات پیدا کی تھی کہ آپ یتیم لڑکیوں کی بہت مدد کرتے ہیں، اور میں اس بات کو قبول کر رہی ہوں کہ آپ کی شان و شوکت دیکھ کر آپ پر مر مٹی تھی، لیکن اب جب سے میری شادی آپ سے ہوئی ہے میں آپ کو کھونے کے خیال سے ہی ڈر جاتی ہوں، اور اسی خیال کے تحت میں نے اب تک سچائی سے پردہ نہیں اٹھایا۔ مجھے معاف کر دیں، خدا را مجھے معاف کر دیں۔ میں نے روتے ہوئے ان سے معافی مانگی۔ انہوں نے فوراً مجھے گلے لگا لیا۔ ہم نے دونوں میاں بیوی نے ساتھ ہی کھانا کھایا اور پھر بابا کی طرف چلے گئے۔ بابا کا گھر آج بھی ویسا ہی تھا، میرے گھر کی ہر چیز جیسی چھوڑ کر گئی تھی ویسی ہی تھی، جبکہ بابا کافی کمزور ہو گئے تھے۔ میں نے بابا سے رو رو کر معافی مانگی تھی، انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں آپ کی اولاد ہوں، اولاد نادان ہوتی ہے، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ تو بابا ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں گے؟ مجھے لگا تھا کہ بابا دھتکار دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا تھا، مجھے سمجھایا تھا کہ میری جان اس طرح جھوٹ پر زندگی نہیں گزاری جاتی، جھوٹ انسان کو سوائے رسوائی کے اور کچھ نہیں دیتا۔ خدا کے لیے اس بات کو سمجھو، تمہارے لیے اس گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، تمہیں ہر چیز ملی ہے، پھر تم نے پیسوں کی خاطر اپنے باپ کو کیوں چھوڑا؟ ان کی اس سوال نے مجھے بہت تکلیف دی تھی۔ میں نے سر جھکا کر ان سے معافی مانگی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ آئندہ کے بعد میں کبھی آپ کے حوالے سے جھوٹ نہیں بولوں گی۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کو اس طرح یہاں نہیں چھوڑ سکتی، لیکن بابا نے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں جا سکتا، وہ میری بیٹی کا گھر ہے، میں یہیں رہوں گا۔ میں ٹھیک ہوں، بس مجھ سے ملنے کے لیے آتی رہنا۔
میرے شوہر نے بھی ان کی بہت دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں، آپ ہمیں تنگ کریں گے لیکن بابا راضی نہیں ہوں گے۔ مگر اب مجھے پریشانی ہونے لگی تھی، بابا کا اکیلا پن مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد میں نے بابا کی شادی ایک بزرگ خاتون سے کروائی تھی۔ وہ زیادہ بزرگ نہیں تھی، دونوں کی جوڑی بہت اچھی تھی۔ بابا اس سے نکاح کے لیے راضی نہیں تھے لیکن میری زبردستی کی وجہ سے مان گئے تھے۔ میں اب اپنی زندگی میں پرسکون ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نواز دیا اور ایک بہت ہی خوبصورت شوہر سے بھی نوازا جو میرے ہر درد کو سمجھتا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ خدا را اپنی زندگی کو جھوٹ پر شروع نہ کریں، اپنے ماں باپ سے پیار کریں اور جتنا آپ کے پاس موجود ہے اسی میں خوش رہنا سیکھیں۔ یہ دنیاوی دوستوں سے جتنا اجتناب کریں گے جو آپ کو جھوٹ بولنا سکھاتی ہیں۔